جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا تو وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے حضرت فاطمہ کو ابو سفیان کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کریں۔ حضرت فاطمہ نے ابو سفیان کو سارا واقعہ سنایا تو ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا ابو جہل کے گھر پہنچ گئے اور فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ، جس طرح ابو جہل نے تمہیں تھپڑ مارا اسی طرح تم بھی ابو جہل کو زور سے تھپڑ مارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گھر کے کاموں کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کام سر انجام دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں لڑتے ہوئے زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ احد میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زخموں کو دھو رہی تھی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب اولاد میں صرف وہی حیات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور جب حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں چند باتیں کی، جس پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ پھر حضور نے ان کو بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگ پڑی۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آپ پہلے رونے لگ پڑی پھر ہنسنے لگ پڑی، تو عرض کرنے لگے کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئیں اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے تو اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی، اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی بچی تھی۔ اپنے والد کے بارے میں ایسے الفاظ سننا آپ برداشت نہ کر سکی اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے غصے میں ابو جہل سے کہا، اے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل، جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا، اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اتنا سنا دیا کہ اس کے دوستوں میں اس کا مذاق بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی بچی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس ظالم کے اس قدر تھپڑ مارنے سے آپ رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس گھر گئی۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ اے میری پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے، لیکن کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح آج تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو روکا تو اس نے میری گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جس طرح کا واقعہ آج ہوا تھا، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوڑی ڈال دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غصہ، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ، ابو سفیان کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بیٹی، ابو سفیان سے صرف اتنا کہہ دو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی بچی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچی تو اس بچی کو دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوتی ہے، اور ابو سفیان بھاگتے ہوئے بچی کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگتے ہیں کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے گھر کی طرف چل پڑے، اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑی نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ ابو جہل کے ابو سفیان کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے، اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل، تجھے شرم نہیں آئی ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ اتنے معصوم بچوں پر ہاتھ اٹھانا اور مارنا یہ کوئی تیری مردانگی نہیں ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ بچوں پر ہاتھ اٹھانا کمزور مردوں کی نشانی ہے، اور اس بچی پر ہاتھ اٹھا کر تم نے اپنے آپ کو کمزور ثابت کیا۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے، اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا، سر جھکا کر کھڑا تھا۔ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم آنی چاہیے اس چھوٹی سی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے، کیا تجھے پتہ نہیں کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان نے بہت غصے کے ساتھ ابو جہل سے کہا کہ چل معافی مانگ اس بچی سے، اور حضرت فاطمہ ساتھ کھڑی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی، جس طرح اس نے تیرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، اسی طرح تو بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے، اور ابو جہل کو غصے سے کہتے ہیں ذرا دیکھ اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس بچی سے، یہ چاہتی تو جی بھر کے تجھے مار سکتی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ، اے ظالم، تیرے تھپڑ کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگا دیتے ہیں۔
کیونکہ فاطمہ بچی ہی تو تھی۔ ابو سفیان نے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح، تیرے چہرے پر اتنی مسکراہٹ کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا اور پورا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، وہ کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔